تو یہ تین چیزیں ہم اب سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید۔ تمہید کا مطلب ہے ابتدائیہ کلمات۔ ابتدائیہ کلمات، مثال کے طور پر اگر آپ اپنے والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ امید ہے کہ والد محترم آپ خیریت سے ہوں گے، تو ان کی خیریت دریافت کرنا۔ اس طرح کے جو جملے ہیں، اس طرح کے جو کلمات ہیں، ان کو ہم تمہید کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اصل مدعا، یعنی اس کا مطلب ہے خط لکھنے کا مقصد۔ خط لکھنے کا مقصد، تو خط لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم دوسرے مختصر پیرے میں خط لکھنے کا مقصد بیان کریں گے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، جب نفس مضمون ہم نے لکھنا ہے تو ہم تینوں پیرے مختصر الگ الگ لکھیں گے۔ تمہید کا پیرا بھی الگ ہوگا، اصل مدعا اس کا پیرا بھی الگ ہوگا، اور آخر میں اختتام مضمون اس کا پیرا بھی الگ ہوگا۔ تو اختتام مضمون میں کیا لکھنا ہے؟ مثال کے طور پر اگر والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو پھر آپ یقیناً اپنے مضمون کا اختتام کرتے ہوئے، یعنی نفس مضمون کا اختتام کرتے ہوئے آپ یقیناً اپنے والد سے یہ درخواست کریں گے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو خط کی مناسبت سے، خط کے عنوان کے مطابق آپ نفس مضمون کا اختتام اسی طرح کے الفاظ سے اور جملوں سے کریں گے۔ تو یہ آپ کا مختصر سا تیسرا پیرا ہوگا۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے نفس مضمون کی، کیونکہ اس کے 5 نمبر ہیں، اس کے 5 نمبر ہیں، اور یہ 5 نمبر ایک اچھا اسٹوڈنٹ اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب یہ تینوں چیزیں اچھے طریقے سے بیان کرے، تمہید، اصل مدعا اور اختتام مضمون۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں خط کے چوتھے جز کی طرف، اور وہ ہے اختتامیہ، یعنی اب خط کو ختم کیسے کرنا ہے، خط کو ختم کیسے کرنا ہے۔ تو جیسا خط کا عنوان ہوگا اس کے مطابق اسٹوڈنٹس آپ آخر میں کلمات لکھیں گے۔ اگر والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ وہاں دعائیہ کلمات لکھ کر اس کا اختتام کریں گے۔ اسی طرح عاجزی اور انکساری والے کلمات لکھ کر اس کا اختتام کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی دعاؤں کا طالب، تو اس طرح کے کلمات لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے والسلام۔ کیا لکھیں گے؟ والسلام۔ اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں بھی اسٹوڈنٹس بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم نے السلام علیکم لکھا ہے اسی طرح والسلام آئے گا، یعنی السلام سے پہلے واو آ جائے گا، السلام سے پہلے واو آ جائے گا، یعنی واو، اس کے بعد الف، پھر لام، اسی طرح آگے سلام۔ تو اس کو لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ جو الفاظ لکھنے ہیں ان پر بیٹا غور کرنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے۔ تو مثال کے طور پر یہاں اگر والد کے نام خط لکھ رہا ہے تو یہاں آپ اپنا تعلق ظاہر کریں گے آپ کا بیٹا۔ اگر استاد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ یہاں تعلق ظاہر کریں گے آپ کا تابع فرمان۔ تو یعنی جس کو آپ خط لکھیں گے اسی کے متعلق آپ یہاں اپنا تعلق ظاہر کریں گے، اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں چیزیں جب درست ہوں گی تو پھر ان دونوں کا آپ کو 1 نمبر ملے گا، ان دونوں چیزوں کا آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ اس کے بعد آخر میں آپ لکھ دیں گے واو حمزہ یا۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے
کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ترتیب کے ساتھ آپ کے نمبر ہیں، نمبروں کی تقسیم ہے۔ ہر سٹیپ کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے لکھنا ہے۔ جب آپ ان تمام سٹیپس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کریں گے، جہاں علامت ندائیہ لگانی ہے وہاں علامت ندائیہ لگائیں گے، اور جہاں تمہید ہید ہے، اصل مدعا ہے، اختتام مضمون ہے، ان تمام پیروں کو اچھے طریقے سے لکھیں گے تو یقیناً ایک چیکر آپ کو ان کے اچھے نمبر دے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں میں کامیاب و کامران کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔